بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور ایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الإمام عليه السلام: من أحبنا لله فجعل الله له ظلا في ظله يوم لا ظل له صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت فرمان مقدس میں نے آپ کے سامنے نورانی کلمات امام علیہ السلام کے فرمان کے، جن کے نام سے آج ہم سب یہاں جن کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے چوتھے امام، جن کا آج ہم نے جن کا انشاءاللہ آج ہم سب نے جناب سیدہ کو پرسہ دینا، رسول اللہ کو پرسہ دینا ہے، مولا مظلوم امام حسین کو ان کے اس فرزند کا پرسہ دینا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ جس محبت کے ساتھ آئی ہیں، یقین کیجئے ان ہستیوں کا تصرف یہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری روایات جو سلسلۃ الذہب سے ہم تک پہنچی ہیں، کہ یہ جو خدا نے اپنے نمائندے ہم تک بھیجے، یہ جو خدا کی حجتیں ہیں زمین پر، ان حجتوں کا تصرف جو ہے، اختیار جو ہے، وہ صرف اس دنیا تک نہیں ہے، ان کا اختیار محشر میں بھی ہے، ان کا اختیار اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے۔ آیت اللہ مرعشی نجفی نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے مجتہد، عامل اور بہت بڑے عالم۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا، بلکہ اس سے پہلے میں ایک روایت بتاؤں تو پھر آپ کو یقیناً اس واقعہ سے زیادہ آپ محظوظ ہوں گی، کہ روایت اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جبنا رسول اللہ، اس وقت آپ کے دادا حسین جو ہیں وہ کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ چھٹے امام سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اے شخص، تو خود بہت چھوٹا ہے، تیرا سوال بہت بڑا ہے کہ اس وقت میرے دادا حسین کہاں پر ہیں، تو سنو، اگر تم قبول کر سکو تو سنو۔ میرے دادا کا جسم مقدس جو ہے وہ تو زری کے اندر ہے، لیکن ان کی روح جو ہے وہ عرش کے دائیں طرف اپنے نانا رسول اللہ کے ساتھ، اپنے بھائی حسن کے ساتھ، اپنی والدہ فاطمہ کے ساتھ، اپنے بابا علی کے ساتھ موجود ہے، اور عرش سے میرے دادا حسین اپنے تمام عزاداروں کو دیکھتے ہیں، اپنے تمام زائرین کو دیکھتے ہیں، ان کی مجلس میں آنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ کون کون میری مجلس بپا کر رہا ہے اور کہاں کہاں پہ اس وقت موجود ہے۔ یقین کیجئے آپ کا بھی یہاں آنا اور بیٹھنا یہ مولا حسین کی نگاہ میں ہے، یہ تصرف امام ہے، تصرف حجت خدا ہے یہ، کہ وہ دیکھ رہے ہیں، ہر عزادار کے دل سے وہ آگاہ ہیں کہ وہ کتنا درد لے کے بیٹھا ہوا ہے میری مجلس۔ پھر امام نے فرمایا کہ وہ جب یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے ایک بندہ جتنی زیادہ بلندی پہ ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی گھر کی پہلی منزل پہ ہے
اس کی نگاہ محدود علاقے پہ ہے. اگر کوئی بہت بلندی میں کسی مینار پہ چڑھ جائے اس کی اور شہر اس کے سامنے واضح ہو جائے گا. نگاہ تیز ہو, نگاہ وہ جو خدا نے دی ہو, تو اگر کوئی عرش پہ ہو تو اس کے لیے تو پوری دنیا ہی. تو اس میں شک نہ کریں کہ مجلس چاہے مشرق میں ہو رہی ہے چاہے مغرب میں ہو رہی ہے, جہاں بھی عزاداران حسین موجود ہیں مولا کی نگاہ میں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مولا امام صادق فرماتے ہیں کہ میری جد حسین وہ وہاں سے پھر اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ آپ میرے عزاداروں کے لیے کیا کریں گے. اس وقت اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے عزاداروں کو کیا دیں گے. ان سے دعائیں کرواتے ہیں اور وہ استغفار کرتے ہیں اپنے حسین کے عزاداروں کے لیے. دیکھیے ایسی معصوم ہستیاں ہمارے لیے استغفار کریں, اور ہمیں توفیق ملتی ہے جب ان مجالس میں آنے کی, اور ہمیں جب توفیق ملتی ہے ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا اپنے حسین کی مجلس کے لیے. اپنے حسین علیہ السلام پہ بلاد سے بلاد کا صلوات. تو اس لیے ہمارے چوتھے امام یہ فرماتے ہیں من احبنا للہ, جو ہم سے اللہ کے لیے محبت کرے, یعنی کوئی لالچ نہ رکھے, کوئی اپنی حاجت نہ رکھے, صرف وہ ہمارے لیے ہم سے ہماری وجہ سے ہم سے محبت کرے, تو کیا ہے کہ اس کو خدا یوم محشر عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس دن عرش کے سائے میں, دیکھیں یہ جو میں آپ کے سامنے فرمان پیش کر رہی ہوں یہ اعمالی صندوق کتاب جو ہے اس میں موجود ہے اور مناقب اہل بیت میں بھی موجود ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ سچوں کا سچا فرمان ہے, سچوں کا سلسلہ ہے نا یہ, اور یہ تو ہیں بھی چھٹے امام جن کا لقب ہی صادق ہے, تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہ کرنا کہ جب جو شخص ہم سے محبت کرے, ہمارے لیے ہم سے محبت کرے بغیر کسی لالچ کے, تو اس کو خدا عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن کہ ہر کوئی سائے کے لیے ترس رہا ہوگا, لیکن جو عزاداران حسین ہوں گے وہ عرش کے سائے میں ہوں گے. پھر آگے فرمایا ومن احبنا یرید الجزاء من اللہ فدخلہ الجنہ, کہ جو ہم سے اس لیے محبت کرے گا, اس ارادے سے محبت کرے گا کہ اللہ اسے کوئی جزا دے دے, تو تب بھی اس کے لیے خیر ہی ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. یعنی ان سے محبت ان کے لیے جب کی جاتی ہے تو انسان کو کیا مقامات ملتے ہیں, یہ ہستیاں اس کو کتنا بلند کر دیتی ہیں. یہ ہم اس چیز کا اس لیے اس محبت پہ بہت زور دیا گیا ہے, اور آپ کے سامنے کی مثالیں ہیں. دیکھیے یہ جو محبت ہے نا یہ انسان کو سرگرم رکھتی ہے. یہ پوری دنیا کا نظام محبت اور نفرت پہ ہی قائم ہے. یا تو کوئی کسی سے دشمنی لینے کے لیے متحرک ہے, حرکت میں ہے, یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کی پا لینے کے لیے حرکت میں ہے. بس دیکھنا یہ ہے بچیوں کے لیے خاص طور پہ کہ محبت جب کریں تو یہ دیکھیں ہم کس چیز سے محبت کر رہے ہیں. کیا یہ ہمیشہ رہنے والی ہے؟ اگر تو کوئی بچی اس چیز سے محبت کرے کہ میں اپنے حسن سے محبت کروں, اسی کے پیچھے لگی رہوں, کون سی کریم لگانی ہے, کون سا پاؤڈر لگانا ہے, کس سے میں ہمیشہ ینگ لگوں گی, خوبصورت لگوں گی, جتنی بھی کوشش کر لو ایک وقت آئے گا وہ حسن ختم ہو جائے گا. دنیا کے کسی رشتے سے محبت کر لو, ماں سے بڑی محبت, باپ سے بڑی محبت, ایک دن وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو محبت جب آپ یہ قیمتی جذبہ آپ کے اندر آنے لگے تو آپ محبت ان ہستیوں سے کریں جن سے محبت کرنا ہمیں بلند مقام پہ معراج عطا کرتا ہے. محمد بلاد سے بلاد دار صلوات. جن کی محبت لازوال ہے. اسی لیے تمام روایات میں بس خلاصہ کرتی جاؤں گی کیونکہ ایک مجلس میں تمام تر مفاہیم مطالب پہنچانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے میری کوشش ہے میں خلاصتاً بات کروں کہ تمام روایات معصومین جو ہیں اور تمام آیات قرآنی جو ہیں وہ انسان کو جو رستہ دکھاتی ہیں جس محبت کا, وہ محبت محمد و آل محمد ہے. تاکہ یہ لوگ, اس لیے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اجر رسالت جو ہے وہ مودت مانگا ہے. کس کی مودت؟ دنیا کی نہیں, کسی اور چیز کی نہیں, آل رسول. اور آل رسول کی روایات میں جائیں تو ہمیں
اور روایات یہ بتائیں گی کہ حب آل محمدin یومن خیر من عبادت سند ومن مات علیہ دخل الجنہ، کہ جو ایک دن بھی آل محمد کی محبت میں گزارے گا وہ ایک سال کی عبادت سے افضل ہے، ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اگر وہ اسی محبت میں، اگر دنیا کی جو پورا شوق دور ہے نا، یہ ڈی ٹریک کرنے کے لیے شیطان نے بڑے جال بچھائے ہوئے ہیں، بڑے جال بچھائے ہوئے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مجلس حسین کا پلیٹ فارم دیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری نسلیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں اس محبت کے ساتھ۔ تو اب جو معصوم فرماتے ہیں کہ ایک دن کی محبت آل محمد سے جو ہے وہ ایک سال کی عبادت سے افضل ہے، اور جو اسی محبت میں مر گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، اس کی کم از کم جزا جنت ہے۔ تو اب یہ معصومین نے کیوں اتنی روایات آل محمد کی محبت پہ، کہ خود چوتھے امام کی ایک روایت تو میں نے آپ کے سامنے ایک اور روایت سنے جو کہ کافی میں بھی موجود ہے، امالی میں بھی موجود ہے، بہار الانوار میں بھی غالباً بہت جگہ یہ موجود ہے، کہ ہمارے چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ من امرا ما امرا نوح فی قومہ الف سنۃ الا خمسین یوم النہار وقیام اللیل والقتل بین الرکن والمقام، کہ امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی اگر اتنی عمر پالے جتنی عمر نوح نے پائی، جو اپنی قوم میں 50 سال کم 1000 سال زندہ رہے، تو اور وہ دن کو روزے سے رہتا تھا، صوم النہار دن کو روزہ رکھتا تھا، یقوم النہار راتوں کو قیام کرتا تھا، اور رکن اور مقام کے درمیان وہ وفات پا گیا، اور اللہ کے پاس جب وہ اتنے سارے اعمال لے کے جائے گا تو اس کے اعمال اگر ہماری ولایت سے خالی ہوں گے تو خدا اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار دے گا، اس کو واپس کر دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، محمد علی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ مرکز ہے، پوری کائنات جو گھوم رہی ہے وہ حرکت میں جو ہے وہ محبت آل محمد کی وجہ سے حرکت ہے۔ تو کیا اتنے پرآشوب دور میں جب ہر طرف سے آپ دیکھیں اس وقت زمانہ دن بہ دن خرابی کی طرف جا رہا ہے، اتنے پرآشوب دور میں مختلف آوازیں آ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ راستہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے وہ راستہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ جو ہے یہ کیوں کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے۔ لوگ خود سے اتنے بڑے فقیہ بن گئے ہیں جب سے یوٹیوب آئی ہے، اتنے بڑے عالم بن گئے ہیں، کوئی فتوے تک دینا شروع کر دیا، اور جو بیچارے اصل علم رکھنے والے وہ پیچھے ہٹ گئے، ان کو پیچھے کر دیا۔ تو اتنے ساری پرآشوب دور میں کیسے فیصلہ کیا جائے، کیسے فیصلہ ہو کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے؟ تو کیا خدا جب اتنا جانتا تھا، خدا تو سب جانتا ہے نا، وہ تو جانتا تھا ایک دور ایسا آنا ہے میری مخلوق پہ، کسی نے ادھر کھینچنا ہے، کسی نے ادھر کھینچنا ہے، تو اس لیے خدا نے ایک رستہ دکھا دیا تھا، اپنے نبی کی زبان سے بتا دیا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ کیا بات ہے، شان پہ بلند سے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ایک مجلس جب ایسی ہوگی جس میں علی کا ذکر ہوگا کہ اگر کانوں نے گناہ کر لیے ہوں گے تو فضائل سن کے کانوں کے گناہ مٹ جائیں گے، اگر آنکھوں نے کچھ غلط پڑھ لیا ہوگا تو علی کے فضائل پڑھنے سے آنکھیں پاک ہو جائیں گی، اگر منہ نے گناہ کر لیے ہوں گے علی کے فضائل سننے بیان کرنے سے وہ والے گناہ بھی خدا مٹا دے گا، اور انسان جو ہے جڑا رہے گا آل محمد سے۔ تو اس لیے علی کے ذکر سے مزین کرنے کو کہا گیا مجالس کو، تاکہ لوگ صراط مستقیم پہ رہیں، یہی واحد راستہ ہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا تھا پوری دنیا ایک طرف جائے، علی اکیلا ایک طرف ہو، تو علی کے پیچھے جانا، علی
अमाली में, शेख सदूक ने अपनी किताब अमाली में असबग बिन नबाता से ये रिवायत मौजूद है। असबग बिन नबाता ने क्या कहा, उसने ये रिवायत की, किताब मैंने नाम आपको बता दिया शेख सदूक, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक जगह आपने सुना मैं किताबों के नाम बताती रहती हूँ, तो उसमें ये बता दिया असबग बिन नबाता से ये रिवायत है। असबग बिन नबाता ये कहता है कि एक दिन जब मौला कायनात अपनी ज़ाहरी खिलाफत में मिंबर अफरोज होने लगे, जलवागर होने लगे मिंबर पे, तो आप मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। किस अंदाज से तशरीफ़ ले गए कि मौला ने सर पे अमामा रसूल रखा, कंधों पे अबाए रसूल डाली, दोष पर रसूलुल्लाह की अबा डाली, जूते जो थे वो रसूलुल्लाह के पहने, और रसूलुल्लाह की तलवार से मुज़य्यन होकर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। और मस्जिद में जाके पुरवकार तरीके से मिंबर पर बैठे और बैठ के ये कहा, या माशरन नास, या माशरन नास सलूनी सलूनी कबलन तफ्क़िदूनी, कि ए लोगों के घरों, ए लोगों मुझसे पूछ लो जो पूछना चाहते हो, इससे पहले कि तुम मुझे मफकूद पाओ। यानी मैं तो मफकूद नहीं हूँगा, तफ्क़िदूनी, तुम मुझे मफकूद समझोगे। अफ़क़िदूनी ने कहा, अगर अफ़क़िदूनी कहा होता ना कि मैं मफकूद होऊंगा, तो फिर वो अली भी आम लोगों की तरह मफकूद होते, जैसे आम लोग दुनिया से चले जाते हैं और मफकूद होते हैं। मौला ने फरमाया तफ्क़िदूनी, तुम मुझे नहीं देख सकोगे, लेकिन जो मुझे देख सकेंगे, जो बसीरत रखेंगे, वो या अली मदद भी कहेंगे, जो वो मुझे मदद के लिए भी पुकारते नजर आएंगे, और वो मेरे हक के नारे भी लगाते हुए नजर आएंगे। आपने फरमाया कि ए लोगों मेरे से पूछ लो, इसलिए कि रसूलुल्लाह के बाद मैं ही वो हूँ कि जिसके सीने में रसूलुल्लाह ने कतरा कतरा करके इल्म अता किया है, और मेरे सीने में जो इल्म है वो रसूलुल्लाह के अलूम का फैज़ है। आज मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, मेरे से पूछ लो जो पूछना है। फिर उसके बाद आपने ये फरमाया कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मेरे लिए मसनद बिछाई जाए और अगर अहले तौरात आए मेरे पास और मेरे से सवालात करें, तो मैं उनकी किताब तौरात से ही ऐसे जवाबात दूंगा कि तौरात के उलमा तो क्या, तौरात खुद बोल उठेगी कि अली ने जो फरमाया सच फरमाया, मेरे में ऐसे ही अल्लाह ने नाज़िल किया है। और अगर इंजील वाले इंजील लेके आए, तो मैं इंजील से उन्हें ऐसा मुतमईन करूंगा कि न सिर्फ अंजील के उलमा बल्कि खुद अंजील पुकार उठेगी कि अली ने जो फरमाया सच फरमाया, मेरे अंदर खुदा ने यही नाजिल किया है। और अगर अहले कुरान कुरान लेके आए, तो मैं कुरान से ऐसा मुतमईन करूंगा कि कुरान बोल उठेगा कि अली ने जो फरमाया है सच फरमाया है, अल्लाह ने यही नाजिल किया है। फिर उसके बाद आपने फरमाया, ए लोगों तुम सब कुरान पढ़ते हो। हाँ जी, थोड़ा सा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली मदद हक है। फिर फरमाया, ए लोगों तुम दिन रात कुरान पढ़ते हो। माशाल्लाह सब मुसलमान, कुरान का तो बहुत ही ज़ोर होता है, हर चीज़ से उनको शौक़ होता है कुरान से ही साबित करें। तो मैंने ये कहती हूँ कि हमारे अकीदे में कुरान से हम सब कुछ साबित कर सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास दो कुरान है। हमारे पास कुरान साबित भी है, हमारे पास कुरान नातिक भी है। अगर कुरान साबित में हम ना दिखा सके तो कुरान नातिक से दिखा देंगे। तुम अपनी खैर मनाओ, तुम्हारे पास सिर्फ कुरान साबित है, कुरान नातिक नहीं है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए शान पे बुलंद से बुलंद तर सलावत। फिर मौला ने फरमाया, तुम दिन
کتاب کہ خدا جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے، اور اس کے پاس ہی علم ہے ساری کتاب کا. تو اگر یہ محو اثبات والی آیت نہ ہوتی تو میں قیامت تک کے احوال بتا دیتا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے میرے سے پوچھ لو یہ کس کے بارے میں کون سی آیت نازل ہوئی، اور میں ہی بتا سکتا ہوں کون سی آیت دن کو نازل ہوئی، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، کون سی آیت مکہ میں نازل ہوئی، کون سی آیت مدینہ میں نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت محکم ہے، اور کون سی آیت متشابہ ہے. یہ سارا جو کتاب کا علم ہے یہ کس کے پاس ہے؟ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ علم الکتاب کا وارث مولا کائنات ہے کہ جن کے پاس یہ سارا علم ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں، اور تم مجھ سے سوال کرو کہ تم سوال جو کرنا چاہتے ہو کرو. اچھا، پھر اس محفل میں ایک شخص تھا زعلب جس کا نام تھا، اس نے اٹھ کے کہا کہ دل میں سوچا کہ میں علی سے ایسا سوال کروں گا کہ علی کو بھی لاجواب آج میں نے کر دینا ہے، ایسا سوال کرنا ہے. تو اچھا سوال اس نے کیا کیا، کہنے لگا کہ یا علی آپ نے جس رب کی عبادت کرتے ہیں کیا اس رب کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ اب اس کے جو علم کی حد تھی وہ یہی تھی، اس کا علم ختم ہو گیا. اس کا سوال بتا رہا ہے کہ یہ کس قدر جہالت میں ڈوبا ہوا ہے کہ ابھی اس نے کچھ بھی معرفت اس کے پاس آئی ہی نہیں ہے کہ جو یہ سوال کر رہے ہیں وہ علی سے کر رہا ہے کہ اے علی جس رب کی آپ عبادت کرتے اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو مولا نے اس وقت قسم کھا کے کہا ویلک یا زغلب لم اکم بالذی اعبد ربا لم ارا، کہ اللہ کی قسم اے زغلب میں علی نے کبھی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کی جسے دیکھا ہی نہ ہو، جسے میں نے دیکھا نہ ہو عبادت نہیں کی کبھی بھی میں نے. سلام بلند تر صلوات. اچھا اس نے جب یہ سنا تو کہنے لگا یا علی پھر جس رب کی آپ نے دیکھ کر عبادت کی ہے. اب یہ ہمارے بھی کئی جوہل ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو غلط قسم کی تعویلیں کرتے ہیں. آپ نے مسلمانوں میں دیکھا خدا کے مشاہدے کے قائل ہیں کہ روز محشر خدا کے جسم کے قائل ہیں، یعنی خود خدا کی اس قسم کی توحید ہے اور مشرک ہمیں کہتے ہیں. توحید تو وہ ہے جو مولا کائنات سے ہم تک پہنچی ہے. آج دیکھو علی کا مشاہدہ دیکھو، علی کا علم دیکھو کہ جب اس نے کہا نا کہ آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو دیکھے بغیر عبادت ہی نہیں کی. تو پھر کہنے لگا اپنے اس رب کی صفت بیان کریں گے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے. پھر مولا نے فرمایا لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار ولکن رأت القلوب بحقائق الایمان، کہ میں نے اپنے رب کا مشاہدہ ان آنکھوں سے نہیں کیا، اس رب کا مشاہدہ دل کے ایمان سے ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت سے اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو نہ جسم رکھتا ہے، نہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا جاتا ہے، بلکہ وہ ہر شے پر محیط ہے. لیکن اس کا محیط ہونا ایسا نہیں ہے جو بندے محیط ہوتے ہیں، اس کا محیط ہونا اس انداز سے نہیں ہے کہ جیسے مخلوق محیط ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب اس نے یہ جواب سنا وہیں بے ہوش ہو کے گر پڑا. اس کے بعد مولا نے فرمایا اب پوچھو جو پوچھنا ہے، سلونی سلونی. اب کون ہے جو میرے سے سوال کر سکتا ہے، جو کرے میرے سے جو پوچھنا پوچھو. تو پھر اشعث بن قیس اٹھا، اشعث بن قیس اٹھا اور کہنے لگا کہ یا علی آپ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مجوسی ہیں ان سے جزیہ کیوں لیا جاتا ہے؟ بھائی یہ تو مسلمان نہیں ہے، جزیہ لینا یہ تو اسلام کا قانون ہے نا، تو یہ تو اہل کتاب نہیں ہے، جزیہ اہل کتاب سے لیا جاتا ہے. تو یہ اہل کتاب نہیں ہے، مجوسیوں سے کیوں جزیہ لیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ مجوسی جو ہے نا یہ اہل کتاب تھے، اللہ نے ان میں نبی بھی بھیجا تھا اور یہ اہل کتاب تھے. ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ ان کے بادشاہ نے نشے کی حالت میں اپنی بیٹی سے فعل بد کر، نعوذ باللہ.
تو جب اس نے یہ عمل کیا، اب ساری جو اس کی عوام تھی وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی. اب ذرا توجہ کا وقت ہے یہ. اب یہ اسی خطبے میں سے ایک شک نکل آئی ہے اور ایک بہت بڑا پیغام آپ کو دینا ہے. اگر آپ کی توجہ رہے گی، ماشاءاللہ بہت اچھا سماعت فرما رہی ہے، بی بی راضی ہوں آپ سے، تو انشاءاللہ اسی طرح آپ سماعت فرمائیں گی. تو اس نے کیا کیا؟ بچنے کے لیے راستہ یہ نکالا. اس نے کہا کہ بھائی اس نے جو آدم کی اولاد کی، یہ جو لوگ آپ نے دیکھنا دوسرے جو مسلک ہے وہ کیا توضیح کرتے ہیں نسل اور آدم کی، وہ کیا توضیح کرتے ہیں؟ آپ کی سماعتوں میں ہے نا، آپ کے اذہان میں ہے کہ وہ کیسی توضیح کرتے ہیں. ہمارے مکتب میں ایسے نہیں ہے. کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ وہ بغیر باپ کے بھی عیسیٰ کو بھیج سکتا ہے، اور وہ چاہے، اور اس کے لیے ممکن تھا کہ وہ آدم کے بیٹوں کے لیے حوروں کو جنت سے بھیج. اب یہ جس قسم کی توضیح کرتے ہیں ہمارا مکتب اجازت نہیں دیتا. تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اسی طرح کی توضیح کر کے تو اپنی بچت کا راستہ نکالا کہ دیکھو نسل آدم بھی تو چلی تھی نا، اگر میں نے کر لیا تو کون سی تو بہت بڑی بات ہوگی. اندازہ کیجئے کہ دین سے کھلواڑ ہے نا، یہ کھیلا جا رہا ہے دین کے ساتھ. اور یقین کیجئے اسی قسم کے کھلواڑ آج ہمارے ممبروں سے بھی ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتی چلو مزید، تاکہ آپ کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے، آنکھیں مزید کھل جائیں. یہ میری نظر سے ایک کلپ گزرا، اس میں ایک محترمہ معلمہ ممبر پہ بیٹھی ہیں، اور بڑی ان کو میں اب کیا کہوں کہ انہیں عزاداری کا کوئی بڑی ایسا عہدہ بھی دے رکھا ہے ان کو لوگوں نے، اور محتاب خطابت کا خطاب بھی مل چکا ہے. لیکن ان کی تقریروں سے میں بہت پریشان ہوتی ہوں، جو ممبر سے جو ہے نا فضول قسم کے عقائد کو ترویج دے رہی ہیں، اور نیچے واہ واہ کرنے والے جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ برابر کے انشاءاللہ اس جزا میں شریک ہوں گے جو اس کو ملے گی. یہ آپ یاد رکھیں، واہ واہ کرنے والوں کی بچت نہیں ہے کہ ہر چیز سے اٹھ کے واہ 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 واہ. اب وہ کیا کہہ رہی تھی، توجہ کیجیے تاکہ ذرا آپ متوجہ ہو جائیں، اور آئندہ واہ واہ کرنے سے پہلے بھی سوچیں، اور آئندہ ایسے کلپس پہ اچھے اچھے کمنٹ کرنے سے بھی سوچیں کہ آپ کمنٹ کر کے اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اچھا کیا کہہ رہی تھی؟ کہتی ہے یہ جو مطلب قمیضیں اتار کے ماتم کرنے کے خلاف دو چار علماء کو اس نے گالیاں بھی دی، کہ جنہوں نے ممبر سے منع کیا تھا کہ بھائی قمیضیں اتار کے ماتم نہیں کرنا چاہیے. خواتین بھی ہوتی ہیں، نگاہ پڑتی ہے بدن کی، اور مرد کے ننگے جسم پہ خاتون کی نظر بھی اس کے کمر پہ نہیں پڑنی چاہیے، نہ محرم خاتون کی. تو یہ چیز درست نہیں ہے. اور ویسے میں آپ کو اپنا ایک بتاؤں نا کہ مجھے جو فیلنگ ہوتی ہے، میں نے ایک جگہ فیل کیا، میرا تو دوبارہ وہاں جانے کو دل نہیں کیا. یعنی مردوں کی مجلس ایک جگہ میں گئی تھی، ریلیٹیو سے جانا پڑا مجھے، زیارت کی برآمدگی تھی. تو اچھا وہاں پہ جو ایک انہوں نے انجمنیں بلائی ہوئی تھی، انہوں نے ایک دم سے جب مسائل پہ مولانا آئے، انہوں نے قمیضیں اتاری اور باہر آ کے ننگے بدنوں پہ ماتم کر کے کیا کہہ رہے تھے؟ زینب زینب زینب. آپ بتائیں کہ کیا ہم جواب دیں گے ان چیز؟ یعنی وہ بی بی جن کا نام وضو کر کے لینا چاہیے، وہ بی بی جس نے جب مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے سوار ہونا تھا تو گلیوں پہ پہرا بٹھا دیا تھا کہ کوئی نامحرم چھت پہ بھی نہ جائے. آج ہمارے اپنے قمیضیں اتار کے وہ نام لے رہے ہیں. یہ کون سا ادب ہے؟ یہ ادب زینب ہے؟ نہیں. اچھا اب وہ بی بی کیا کر رہی تھی ممبر سے؟ وہ اس فیور میں بول رہی تھی، یعنی بڑی وفاداری کی بنی ہوئی تھی کہ نہیں جی قمیض اتار کے ماتم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جاؤ اگر ایسا تم پابندی لگاتے ہو تو حج پہ پابندی لگاؤ، کندھے ننگے ہوتے ہیں. تو میں نے اس بی بی کو نیچے کمنٹ لکھا، میں نے کہا دیکھو محترمہ، حج میں جو کندھے ننگے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے مکتب کے لوگوں میں نہیں ہوتے. ہاں میں نے خود ماشاءاللہ حج کیا ہے، عمرے کیے ہیں 2 دفعہ. میں نے کہا وہ ہمارے مکتب میں پورا بدن ڈھانپا جاتا ہے. اور دوسری غلطی تم یہ کر رہی ہو کہ تم عزاداری کو حج پہ قیاس کر رہی ہو. قیاس اول من قاسا ہوا ابلیس. ہمارے مکتب میں قیاس نہیں ہے، جس نے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. قیاس دوسروں کے مسلک میں ہے، تم عزاداری کو حج میں. اب آج دیکھیں میں قیاس کرنا شروع کر دوں، میں کہہ دوں کہ بھائی جیسے ہنسنے سے کہکل گانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب میں فتویٰ دے دوں ہنسنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کوئی کہے کیوں؟ میں کہوں گی بھی نماز سے تو ٹوٹ جاتی ہے نا. میں قیاس کر دیا، نماز کو روزے پہ قیاس کر دیا، بیٹھے بیٹھے ایک نیا دین ایجاد کر دیا. یوں ہم قیاس کرتے رہیں گے تو بڑی چیزیں ایجاد ہو جائیں گی، تو دین کہاں کا کہاں چلا جائے گا. تو یہ اس طرح کی کرتب بازیاں کرتی ہیں، ممبروں سے آ کے کھیلتی ہیں دین کے ساتھ، صرف وہ نمبر لینے کے لیے، کیونکہ وہ جس مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی وہ مجمع اس قسم کا تھا کہ بس پیٹ لو. کوئی پتہ نہیں غلط روایت پڑھ دو، کوئی پتہ نہیں غلط فضائل پڑھ دو، اور اس کے اس طرح کی کتنی چیزیں، اور ایسے کئی لوگوں کی کئی چیزیں. خدا را آپ
वादा करने से पहले सोचा करें हम किस चीज़ में वादा कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ इंसान को बहुत गलत तरफ ले जाती है। तो अब यहाँ पे ये बादशाह का क्या था कि इसने गलत इस्तेदलाल किया, और इसने क्या किया कि इसने अपने आप को बचा लिया। इसी तरह से गलत दलाइल दिए जाते हैं, अकीदों को ख़राब किया जा रहा है। अभी आपको इतनी पहचान होनी चाहिए आपकी जिम्मेदारियाँ, और जो मिंबर हवाले करते हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसके हवाले कर रहे हैं। आराम से उठ के जिसको मर्जी बुला लेते, जिसके मर्जी हवाले अशरा कर देते, जिसके मर्जी हवाले खमसा कर देते हैं। क्या जवाब देंगे बीबी को? उस मिंबर से एक भी गलत बात पहुंचेगी, वो कहाँ तक जाएगी, और वो उसके जो सजा कहाँ तक जाएगी। ये बड़ी सोच समझ के, ये कोई जिम्मेदारी वाली बात है। आज़ादारी जिम्मेदारी है। आज़ादारी को ऐसे कोई महफिल नहीं है, कोई मेला नहीं है कि लोग जी आए और मेला में जैसे आते हैं हंसते खेलते आए, थोड़ा सा अपना रस्मात अदा की, हंसते खेलते चले गए। ये जिम्मेदारी है। इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं, और अली की बेटियों की। सलावत पढ़ें एक अच्छा, इतने में जब इमाम ये अच्छा उसका जब बता दिया, तो अशरफ बिन कैस ने जब ये सुना तो वो ये कहने लगा कि मैंने आज तक मेरे नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी। उसने उसी वक्त ये कहा कि वाकई खुदा बेहतर जानता है अपनी रिसालत को कहाँ करार दे, अपना नुमाइंदा किसको बनाए ये खुदा जानता है। उसके बाद एक ऐसा हुआ कि एक शख्स आया असा टेकता हुआ एक शख्स आया, और आके उसी वक्त जब आप मिंबर से सनूनी का दावा कर रहे थे, और वो आके तो कहने लगा कि मैं ये पूछा अमीरुल मुमिनीन, मुझे ऐसा अमल बताइए कि जिसकी वजह से मैं जहन्नुम से निजात पाऊँ। हम सब भी चाहते हैं ना जहन्नुम से निजात पाए। तो मौला से पूछने लगा, मौला आप कोई अमल बताइए मैं जहन्नुम से निजात पाऊँ। तो फिर उस वक्त इमाम ने फरमाया, समझो दुनिया का निज़ाम 3 अफराद पर कायम है। ये खुलासा है, ये सुनिए, ये मासूम की बातें देखिए। हम इन चीज़ों का जब बोरियत महसूस करते हैं ना, ओहो ये मजलिस बोर हो गई। माशाल्लाह आप नहीं कह रहे, लेकिन पता है इस तरह की बातें जब तूल पकड़ती है ना, मुझे तजर्बा है, वो मजमा भी ठंडा हो जाता है। कहते हैं ओहो ये अब किधर, ये सुनने ये आज तक नहीं सुनी ना, इसलिए हमारी कौम में ये मसाइल पैदा हो गए हैं कि हर बंदे ने 1.5 इंच की मस्जिद के, हम मासूमीन के फरामीन से दूर हैं, हम उनके फ़ज़ाइल सुनना चाहते हैं बस। ये उनके फ़ज़ाइल ही हैं, इसलिए ये उनके फ़ज़ाइल है कि उनका इल्मी मुकाम समझो, उनका मुशाहिदा समझो, उनकी बसीरत समझो। ये भी तो उनकी फजीलत है कि वो पूरी दुनिया का एक निचोड़ आपको बता रहे हैं कि पूरी दुनिया का निज़ाम 3 लोगों पे कायम है। ज़रा अली का मुशाहिदा तो समझिए कि मुशाहिदा कैसे है, बसीरत कैसी है। फिर आपने फरमाया वो 3 लोगों में से एक तो वो आलिम है कि जो अपने इल्म पे अमल करे। आलिम अपने अगर इल्म पे अमल कर ले, 1/3 मसले हल हो जाए दुनिया के। फिर फरमाया दूसरा मालदार शख्स पे कायम है जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करने में कंजूसी ना करे। और तीसरा वो फकीर के जो सब्र करे, उसमें लालच ना हो, वो ऐसा ना हो कि दुनिया वालों से मांगता हुआ नजर आए, वो सब्र करे। तो इमाम ने फरमाया कि अगर आलिम अपने इल्म पे अमल नहीं करता, अगर मालदार खर्च करने में कंजूसी करता है, और अगर फ़कीर में सब्र ख़त्म हो जाता है, तो दुनिया का निज़ाम जो है कुफ्र की तरफ पलट जाता है। लोग ईमान से हट जाते हैं और कुफ्र की कैफियत की तरफ चले जाते हैं। फिर इमाम ने फरमाया कि मसाजिद की कसरत, लोगों का हजूम, उससे धोखा ना खाना, क्योंकि बहुत से लोग ज़ाहिरन इकट्ठे होते हैं मगर उनके दिल एक दूसरे से जुदा होते हैं। अब किसी जगह बहुत कसरत हो तो आपके माजिमा, वहाँ की मजलिस तो बड़ी ज़बरदस्त है, वहाँ तो 200 का मजमा था, वो ज़्यादा कामयाब है। अब आपको दिलों की हालत क्या पता है कि दिलों के हाल क्या है, कौन किस नीयत से जा रहा है। और कहीं 4 लोग बैठ के मजलिस कर रहे हो, नीयत से कर रहे हो, उसको नाकाम ना समझना, क्या पता उस पर ज़हरा कितनी राज़ी हो। तो ये हजूम से धोखा ना खाना, मौला ने फरमाया कि हजूम से धोखा ना खाना। उसके बाद आपने फरमाया कि लोग 3 किस्म के हैं, जाहिद, साबिर और राग़िब। जाहिद की तारीफ़ देखिए, आप ये तारीफ़ से लुत्फ़ लेंगी। जाहिद की पता नहीं आपके ज़हनों में क्या तारीफ़ होगी, लेकिन आज ज़रा
مولا کی زبان سے سنیے نا، کیونکہ مولا فرماتے، معصومین فرماتے کہ لوگوں کو ہمارے کلام سنایا کرو، ہماری باتیں سنایا کرو، ہماری فرامین سنایا کرو. جب وہ ہمارے فرامین سنیں گے تو ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوگی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بنے گھڑے عقیدے سناتے رہتے ہیں اور معصومین کے فرامین سناتے نہیں ہیں. اب یہ سوچئے کہ معصوم جو ہے علی وارث علم رسول، باب مدینۃ العلم، یہ کیا تعریف بیان کر رہے ہیں زاہد کی کہ زاہد کون ہوتا ہے. اب آپ نے ٹوٹل مولا نے بتایا کہ اس دنیا میں 3 قسم کے بس لوگ ہیں. اب آپ نے دیکھ لینا کہ آپ کس میں آتے ہیں، یا آپ بہتر جانتے ہیں، میں اپنے آپ کے لیے بہتر جانتی ہوں. مولا نے فرمایا ایک زاہد ہوتا ہے. زاہد وہ ہوتا ہے جس کو اگر نعمت مل جائے خوش نہیں ہوتا، اگر نعمت نہ ملے رنجیدہ نہیں ہوتا. کوئی چیز گم ہو جائے، چھوٹ جائے، نہ ملے رنجیدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بے نیاز ہوتا ہے، اسے وہ دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو صابر ہوتا ہے، صابر وہ ہوتا ہے، مولا کی نظر میں تعریف سنیے، صابر وہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی خواہش رکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ مجھے اس دنیا کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نفس کو برے کاموں میں ڈالنے سے بچائے رکھتا ہے. اس نعمت کے نہ ملنے پہ صبر کر لیتا ہے لیکن برائی کی طرف نہیں جاتا، اپنے نفس کو بچا کے رکھتا ہے. اور جو راغب ہوتا ہے، راغب وہ ہوتا ہے کہ جو رغبت رکھتا ہے کہ بس مجھے دنیا مل جائے، چاہے حلال ملے چاہے حرام ملے، مجھے بس دنیا چاہیے. تو پھر اس کے بعد اس شخص نے یہ کہا، وہ جو سوال کرنے آیا تھا نا لاٹھی ٹیک کے، اس کو مولا یہ سارا بتا رہے ہیں اسی مجمع میں، سنونی کا دعویٰ جب کیا نا اسی مجمع میں. تو اب وہ شخص کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، جب ایسا زمانہ آ جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہر بندہ راغب بنا بیٹھا ہے، تو پہچان کیسے ہو کہ مومن کون ہے؟ کیسے پہچانا جائے کہ مومن کون ہے؟ آپ بھی چاہیں گے یقیناً کہ ہمیں پتہ چلے مومن کون ہے پورا شوق دور میں. تو مولا نے آپ کو معیار دے دیا کہ مومن وہ ہوگا جو اللہ کے واجب کردہ حقوق کو پہچان کر ان پر عمل کرتا نظر آئے گا. وہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ اللہ کی واجب نماز ہے اس کو عزاداری سے ٹکرائے، تاکہ نماز اور عزاداری آپس میں ایک بحث بن جائے اور دونوں کی جاذبیت ختم ہو جائے. آپ نے فرمایا وہ اللہ کی حقوق کو پہچان کے عمل کرتا نظر آئے گا، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے منع ہوتا ہوا نظر آئے گا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے پھر یہ آپ نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا. اس شخص نے جب یہ سنی پوری گفتگو تو اس نے کہا یا امیر المومنین آپ نے سچ فرمایا. اس کے بعد وہ شخص نظروں سے غائب ہو گیا. اب لوگ بھی حیران ہیں، ابھی تو یہاں لاٹھی ٹیک کے آیا، پوچھ رہا تھا، وہ غائب ہو گیا. تو لوگوں نے جب حیرانگی سے مولا کی طرف دیکھا تو مولا نے فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون تھا؟ وہ میرا بھائی خضر تھا. خضر جو موسیٰ کا استاد ہے، وہ علی کی محفل میں سوالی بن کے آ رہا ہے. ذرا غور تو کیا کرے کہ خضر جو کہ موسیٰ کا استاد ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کا تعارف کروایا اسی مجمع میں، اور آپ نے کہا کہ پوچھو میرے سے جو پوچھنا چاہتے ہو. تو اس وقت جب لوگوں نے کسی نے سوال نہ کیا، نہ کرنے کی ہمت رہی، تو پھر آپ نے مولا حسن کو منبر پہ بلایا اور آپ نے کہا کہ اے لوگوں، آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے حسن، آپ منبر پہ آؤ اور آ کے کلام کرو. ایسا نہ ہو کہ یہ خطبہ آپ کے آخری دنوں کا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ حسن کلام نہیں کر سکتا. آؤ اور آ کے کلام کرو. پھر حسن منبر پہ گئے اور جا کے فرمایا کہ کیا فرمایا کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے یہ سنا کہ انا مدینۃ العلم علی بابها وهل تدخل المدینہ الا من بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کیا شہر میں دروازے کے علاوہ داخل ہوا جاتا ہے؟ پھر مولا حسن آئے، آپ نے گلے لگایا، پیار کیا. پھر آپ نے اپنے بیٹے حسین کو بلایا کہ بیٹا حسین آپ آئے اور آپ آ کے کلام کریں. پھر مولا حسین منبر پہ آئے اور انہوں نے بھی اپنے نانا کی ایک حدیث بیان کی. اب یہاں پہ دیکھیے کہ دونوں شہزادے اصل میں اپنے بابا کا مقام دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں پہچانو اور ہم اپنے بابا کا جو مقام بتا رہے ہیں یہ سنو. پھر مولا حسین نے آگے کہا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا انا علی مدینۃ الہدی فمن دخلها نجا ومن تخلف عنها غرقا، کہ علی جو ہے یہ ہدایت کا شہر ہے، جو اس میں
داخل ہوا نجات پا گیا، اور جس نے اعراض کیا وہ غرق ہو گیا۔ بارے ذکر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، شان پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو مومنات، یہ علم ہے، یہ علم رسول کا وارث ہدایت کا سلسلہ ہے، جو مولا کائنات سے ہدایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں ایک معجزہ بتا دوں کہ ہمارے نبی کے 4 معجزات ہیں جو بہت عظیم ہیں۔ ہر نبی کو تو معجزے ان کے جو دور تھا اس کے حساب سے دیے گئے نا، لیکن ہمارے نبی کو جو معجزے دیے گئے وہ قیامت تک کے لیے رہنے والے معجزے ہیں۔ اب چاروں کا ذکر کرنے کا وقت نہیں، صرف ایک معجزہ بتاؤں گی کہ ہمارے رسول کے 4 عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کی جو نسل ہے اس میں جو صفات رسول ہیں وہ ورثے میں منتقل ہو رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان ہے اس کی دوسری یا تیسری نسل میں جا کے جو دادا کی صفات ہوتی ہیں وہ مفقود ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی، یعنی دادا سے منتقل ہوئی ابھی پوتے تک بھی صحیح طرح منتقل نہیں ہوتی ہیں۔ جو صفات دادا میں ہوتی ہیں وہ بیٹے تک بھی مشکل سے جاتی ہیں، پوتے تک مزید کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے غور کیا نسل سادات پہ، آپ نے نسل رسول پہ غور کیا، ہدایت کے سلسلے پہ غور کیا کہ اس سلسلے پہ ہمارے رسول کو جو یقین اور اعتماد تھا، آپ جانتے تھے جو صفات مجھ رسول کی ہیں وہی میرے بعد علی کی ہے، وہی میرے بعد اس کے بعد حسن کی ہے، وہی حسین کی ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا آخری آئے گا وہ انہیں صفات محمدیہ کے ساتھ آئے گا۔ اس لیے آپ نے فرما دیا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یہ کسی اور دنیا کی نسل میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ صفات اس طرح سے منتقل ہو کہ 12ویں تک جا کے وہ بھی محمد ہی رہے۔ تو وہی صفات آج ہم جس امام کے لیے یہاں پہ ہیں اس امام میں بھی وہی صفات ہے، وہ اپنے دادا علی کی صفات کے وارث، علی رسول کی صفات کے وارث، اور سجاد اپنے دادا علی کی صفات کے وارث، علی کے معجزات کے وارث۔ اب دنیا نے نہ علی کو جھکا سکی نہ علی کے پوتے کو جھکا سکی۔ ولید بن عبد الملک جو ایک مرتبہ حج کرنے گیا ہوا تھا، تو مولا بھی اس زمانے میں حج کرنے گئے ہوئے تھے، امام سجاد علیہ السلام۔ تو اب لوگ جو تھے دنیا کے بندے ہیں وہ جا جا کے ولید کو سلام کر رہے تھے ہمیں کچھ ملے گا، لیکن یہ مولا آئے ہیں یہ بے اعتنا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بے نیاز، اور یہ جاتے ہیں ان کے لیے مجمع بھی چھٹ جاتا ہے اور یہ جا کے سیدھا بیت اللہ کا طواف شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات جب ولید دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ بھائی ان کو جب یہ طواف کر لے میرے پاس لے کے آنا۔ جب لے کے آئے جانتا ہے لیکن پوچھ رہا تھا یہ کون ہے۔ جب تعارف کروایا نا فرزدق نے، جب تعارف کروایا تو اس کی آنکھیں جب کھلی تو کہنے لگا اے فرزند رسول، اے علی بن حسین، میں نے کیا آپ کے بابا کو قتل کیا ہے کہ آپ میرے پاس میرے سے نظریں بھی نہیں ملاتے اور آپ میرے پاس بھی نہیں آتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بابا کو جس نے بھی قتل کیا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور مجھے اگر میرے بابا کو جس نے بھی قتل کیا اس کا نتیجہ مل چکا ہے، اور تمہارے پاس مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں تمہارے پاس آؤں؟ اس نے کہا بھائی دیکھو سب آ رہے ہیں مجھے سلام کرتے ہیں اور کس طرح سے میں ان کو نواز رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا اچھا نواز رہے ہو؟ مولا نے چادر بچھائی اور صرف ایک جملہ کہا اللہم آرہ المقام حجت کا، اے خدا اپنی حجت کا مقام اس کو دکھا دے۔ وہ چادر موتیوں سے بھر گئی، جب وہ موتیوں سے بھر گئی پھر امام نے فرمایا اے میرے خدا واپس لے لے، مجھے تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا پھر امام اس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ یہ ہے جس کے لیے میں تیرے پاس آؤں، یہ تو ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کے لیے تیرے پاس آنے کی۔ تو اس نے جب امام کی اس منزلت کو دیکھا وہ شرمندہ ہو گیا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا
کہ امام جو ہے یہ حجت خدا جو ہے، یہ جو سلسلہ حجتوں کا سلسلہ ہے، یہ میرے تخت کے لیے بہت زیادہ یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ میری حکومت اس سے چلی جائے گی۔ تو امام علیہ السلام جو ہے یعنی ان کا مقام و مرتبہ جو ہے یہ لوگ جانتے تھے، یہ جو حکومتیں کرتے تھے ان کو مرتبہ پتہ تھا کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، یہ کس حیثیت کے مالک ہیں۔ اور امام علیہ السلام جو ہے ان کا مقام و مرتبہ آپ دیکھیں کہ ہر امام نے اپنے حصے کا امامت کا کام کیا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ مختصراً تھوڑا سا یہ بتاؤ کہ امام سجاد علیہ السلام نے یہ کام کس طرح سے کیا۔ آج کیا ہوتا ہے، آج کے بھولے مومن جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں اپنے بھولے پن میں، چونکہ کتابوں کا تو مطالعہ کرنا نہیں ہوتا، وہ کرتے نہیں ہیں، تو عجیب عجیب قسم کے سوالات پیدا کر کے نا ذہنوں کو، عزاداری کے وقار کو ختم کرنے کے لیے تو کیا کرتے ہیں ہمارے اپنے بچے اٹھ کے آج دوسروں کی وجہ سے یہ سوالات کر رہے ہیں کہ بھئی جو دیکھو ہم یہ تابوت نکالتے ہیں، ہم یہ تعزیہ نکالتے ہیں، ہم یہ عزاداری کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اماموں نے تو کیا نہیں، حتیٰ کہ امام سجاد ان کو سب سے پہلے نظر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں مولا سجاد نے تو یہ سب چیزیں دیکھی تھی، تو انہوں نے تو کبھی ایسے مجلسیں نہ کی، انہوں نے تو کبھی اس طرح کے معاملات نہ کیے۔ تو اب دیکھیں چونکہ مطالعہ نہیں ہوتا اس لیے علم کی کمی سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ بھئی میں یہ کہوں گی کہ ذرا مولا سجاد کی زندگی کے حالات دیکھیے کہ جب مولا مدینے آئے ہیں اس وقت مولا کے حالات کیا ہیں۔ اس وقت مولا کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی نام حسین بھی لیتا ہے نا اس کی کم از کم سزا بتاؤں کیا ہے، قتل۔ مروان کا دور آیا، اس کے بعد اس کے بعد عبد الملک بن مروان کا دور آیا، اس کے بعد ولید بن عبد الملک کا دور آیا۔ یہ سارے اموی خلیفہ انتہائی ظالم تھے، حتیٰ کہ جب 80 ہجری کا جب شروع ہوا نا، 80 کا جو دہائی شروع ہوئی، 80 کی دہائی 61 میں ہوا نا واقعہ کربلا، تو جب 80 کی دہائی شروع ہوئی تو یہ اس وقت حجاج کا دور تھا۔ اس کا ظلم آپ کو پتہ ہے، حجاج اتنا ظالم تھا، گورنر تھا یہ ولید بن عبد الملک کا، اور یہ اتنا ظالم تھا کہ تاریخ میں کتاب مذہب اہل بیت جو ہے یعنی اموی خلیفہ اور اہل بیت، یہ کتاب کا نام ہے اموی خلیفہ اور اہل بیت، اس میں لکھا ہے کہ اس نے 2.5 لاکھ شیعوں کو قتل کیا ہے۔ اسی کتاب میں واقعہ موجود ہے کہ ایک بچہ تھا 10 سال کا تھا، وہ ہر وقت ذکر حسین کرتا تھا، مجلسیں کرتا تھا، لوگوں کو اکٹھا کر کے مولا کے مسائل بتایا کرتا تھا۔ تو اس نے ایک مرتبہ اس کو گرفتار کیا اور کہا کہ مجھے تمہاری کم سنی پہ، حالانکہ ایسا طرز کسی پہ نہیں آتا تھا، اس نے کہا تمہاری کم سنی پہ مجھے طرز آتا ہے، تم منع ہو جاؤ حسین کا ذکر کرنا، پابندی تھی۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں یہ ذکر نہیں روک سکتا، تم نے میرے جیسے کئیوں کو قتل کیا، مجھے بھی کر دو، لیکن میں اپنے مظلومات آپ آسانی سے یہ ذکر کر رہے ہیں نا۔ تو اس بچے نے کہا میں یہ ذکر کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ اس بچے کا نام جعفر تھا اور سید بچہ تھا۔ تو اس 10 سالہ سید بچے کو اس نے کہا کہ میں اب تمہارے قتل سے باز نہیں آ سکتا، اس لیے کہ تم میری مطالبے کو پورا نہیں کر رہے۔ اس نے کہا اگر تم نے باز نہیں آنا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ وہ بچہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، ابھی سجدے میں گیا ہے تو تلواروں سے اسے ٹکڑے ٹکڑے۔ اب بتائیے کون سا دور ہے کہ امام یہاں پہ تعزیے نکالیں یا علم نکالیں یا مجلسیں کریں یا ماتم کریں؟ کیسے ممکن ہے؟ ایک خاتون، اسی کتاب میں واقع ہے کہ 2 بچے ہیں اس کے، اور وہ خاتون اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس چھپ کے بپا کیا کرتی تھی۔ حکومت کے کرندوں کو پتہ چلا، گرفتار کر کے لے گئے، بڑے بیٹے کو ماں کے سامنے قتل کیا، اس کے بعد ماں کو کہا کہ اپنے چھوٹے کو اٹھا کے خود آگ میں ڈالو اپنے ہاتھوں سے۔ یہ بھی ظلم کی کچھ بھی میں آپ کو داستان نہیں بتا رہی، ابھی جو ظلم کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نا کبھی اپنی آنکھوں سے پڑھیے گا، اور ہم آرام سے بیٹھ کے باتیں کر دیتے ہیں، اعتراضات کر دیتے ہیں، سوال اٹھا دیتے ہیں۔ تو اتنا سنگین دور ہے تو مولا کیسے عزاداری کریں، کیسے ماتم کریں چوک میں جا کے اپنے بابا کا۔ لیکن مولا نے ایک آنسوؤں کی کشتی بنائی۔ اس آنسوؤں کی کشتی کا کارنامہ یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا جب مولا حسین مدینے سے نکلے ہیں تو تاریخ میں کیا ملتا ہے کہ شہدائے کربلا کتنے ہیں؟ 72۔ مختلف روایات ہیں، کچھ میں 72 سے کچھ زیادہ ملتے ہیں، کچھ جو ہیں کربلا سے پہلے کربلا کے نام پہ جو شہید ہوئے انہیں بھی کربلا کا شہید مانتے ہیں، اور اس طرح سے کر کے ہر ایک کی اپنی کیلکولیشن ہے، چلو 72 سمجھتا ہے، کوئی 100 سمجھتا ہے، کوئی 90 سمجھتا ہے، بہرحال اتنے ہی تھے نا۔
اور جو لوگ مولا کے ساتھ تھے کربلا میں. اچھا باقی جگہوں میں بصرہ میں، مدینہ میں، مکہ میں کتنے اور شیعہ ہوں گے آپ کے اندازے کے مطابق؟ یہ میں آپ کو سامنے جو تجزیہ پیش کر رہی ہوں نا، مولانا اطہر ہیں بہت بڑے محقق، اب وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا تجزیہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں کہ اب دیکھیے کہ اب باقی جگہوں پہ کتنے شیعہ اور ہوں گے؟ چند ہی اور ہوں گے نا، چند ساتھ چلے گئے، ہو سکتا ہے 400-500 اور ہوں گے، کچھ کوفہ میں ہوں گے، کچھ مکہ میں ہوں گے، مل ملا کے ہو سکتا ہے کہ 1000 ہوں گے، اس سے زیادہ شیعہ نہیں تھے. تبھی تو 772 چلے گئے، باقی تھے وہ نہیں گئے تھے اپنے اپنے بہانے کر کے. تو اچھا جب یہ حجاج کا دور آتا ہے، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے 2.5 لاکھ شیعوں کو قتل کیا. ولید بن عبد الملک کا دور آتا ہے، پتہ چلتا ہے 80,000 شیعہ قید تھے. 80,000 تو صرف قید تھے، تو کوئی 80,000 گھروں میں بھی موجود ہوں گے. یہ ابھی مولا حسین کے ساتھ جانے والے اتنے تھوڑے پیچھے جو تھے، وہ اتنے کم شیعہ تھے کہ 1000 سے بھی اوپر نہیں جا رہے. عقلی تقاضا ہے کہ 1000 سے اوپر نہیں جا رہے. یہ ایک دم سے ہزاروں شیعہ کہاں سے آ گئے؟ ہم پڑھ لیتے ہیں، غور نہیں کرتے. یہ ایک دم سے جو ہم روایات پڑھ رہے ہیں جی یہ حجاج کا دور تھا، 80,000 شیعہ قید تھے، آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھائیں آپ کو یہی ملے گا، حجاج نے ہزاروں لاکھوں شیعوں کو قتل کیا. یہ کہاں سے آ گئے تھے؟ یہ اس عزاداری کے نتیجے میں تھے جو پر حکمت عزاداری مولا نے اپنے زمانے کے حساب سے کی. عزاداری ایسا نہیں کہ عزاداری کی نہیں ہے، عزاداری کی ہے، لیکن اس انداز سے کی ہے کہ جس سے شیعوں کی تعداد بھی بڑھتی رہے. ایسے نہیں ہے کہ امام چوک میں آ کے ماتم شروع کرے، جو 4 شیعہ رہ گئے وہ بھی آ کے ماتم شروع کرے، سب کا سر قلم. تو بس یہ جو 4 شیعہ رہ گئے تھے وہ بھی گئے. اب شیعت کیسے بڑھے گی؟ تو امام کی باتوں پہ اعتراض نہیں کرتے، اپنی جاہلیت کا ماتم کرنا چاہیے کہ ہمارے علم جو ہے اس میں کمی ہے، ہمارے مطالعہ میں کمی ہے. تو امام نے کام کیا ہے تو اتنے شیعہ آئے ہیں، اور امام نے کس حکمت کے ساتھ کام کیا ہے، کس طرح سے امام نے شیعوں کو بچایا ہے، کس طرح سے فروغ دی ہے شیعت کو. مولا نے اس انداز سے فروغ دی ہے کہ مولا عزاداری بھی کر رہے ہیں اور حکومت کو پتہ بھی نہیں چل رہا. حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ بس اپنے بابا کے غم میں ڈول رہی ہے. تو مولا نے اس انداز سے اپنے پیغام کو پہنچایا ہے. اور مولا کی آپ حکمت دیکھیے کہ مولا کی حکمت یہ تھی کہ جب امام کربلا میں جب 11ویں محرم آئی اور جب اسیروں کو قید کر کے نبی زادیوں کو لے جایا جانے لگا تھا، تو اس وقت جو ہے یہ جو قافلہ تھا، یہ اس میں خدا کی مشیت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیوں نبی کی بیٹیاں ساتھ گئی تھیں، کیوں آل رسول ساتھ گئی تھی. یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ آپ ان خطبوں پہ غور کریں کہ جو خطبے کوفہ میں دیے ہیں مولا سجاد نے اور بنت علی نے، وہ خطبے جو تھے وہ مذمت کے اوپر مشتمل تھے. کوفہ والوں کی مذمت تھی کہ اے کوفہ والوں، افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم نے بلایا بھی اور اس کے بعد ساتھ بھی نہیں دیا میرے بھائی کا. لیکن جو شام میں خطبے دیے ہیں وہاں پہ مذمت نہیں ہے، کیونکہ شام میں جو لوگ تھے وہ مریض تھے، وہ ذہنی مریض ہو گئے ہوئے تھے. ان کو شامی حکومت نے اس طرح سے مولا کے خلاف کر دیا ہوا تھا کہ وہ علی کو جانتے ہی نہیں تھے کہ علی کا مقام کیا ہے. اس لیے شام میں جو مولا نے خطبے دیے ہیں اس میں اپنا تعارف کروایا ہے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں. اور جب منبر پہ جانے لگے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے سنائے ابھی آپ نے سنے ہوں گے، یہ فضائل میں زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے. تو مولا جب منبر پہ، تو مولا نے کیا فرمایا کہ اے یزید مجھے بھی اجازت دے، میں ان لکڑیوں پہ کھڑا ہو کے میں بھی کچھ کہوں کہ ابھی تک جو تیرا نمائندہ تھا اس نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، اس نے جو بھی کہا خدا کو ناراض کیا اور مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیا. مجھے اجازت دے میں بھی کچھ بیان کروں جس سے اللہ راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو. تو اب جب آپ نے کیا کہا کہ ان لکڑیوں پہ مجھے بھی آنے کی اجازت دے، ممبر نہیں کہا، لکڑیاں کہا. آج ہم بھی اگر ممبروں کا وہی حال کریں گے نا کہ جو لوگوں کی رضا کے لیے بات کریں گے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی، رسول کی رضا مقصود نہیں ہوگی، تو ہمارے ممبر میں کہیں لکڑیاں نہ بن جائیں. اس لیے بچیں اس بات سے. اور جب ممبر سے حق جو نہیں بیان کرتا، جس وقت پتہ ہے مولا کائنات رسول اللہ کے بعد پہلی مرتبہ ممبر میں گئے تھے
تو جا کے کیا ہوا تھا کہ اس جگہ پہ بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، تو لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، علی اس جگہ پہ بیٹھ گئے، جبکہ پہلا جب خلیفہ ہوا تھا وہ پہلی پہ بیٹھا سیڑھی پہ، دوسرا دوسری پہ، علی کو تیسری چوتھی سیڑھی پہ بیٹھنا چاہیے تھا، علی سب سے اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ تو اس وقت علی نے کیا کہا تھا؟ مولا نے یہ کہا تھا، مولا نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں یہ ممبر کیا ہے؟ یہ تو لکڑیاں ہیں، یعنی یہ جب تمہارے پاس ہوتا ہے تو لکڑیاں ہوتی ہیں، جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو ممبر ہوتا ہے، یہ لکڑیاں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ تو آج علی کا علی پوتا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ان لکڑیوں پہ مجھے بھی آنے کی اجازت دے۔ پھر آپ نے وہاں پہ اپنا تعارف کروایا۔ اگر اس تعارف کو میں بہت مختصر کر دوں قرآن اور روایت خطبے کی روشنی میں کہ مولا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تفصیلی خطبے کی طرف نہ جاؤں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مولا نے اپنا تعارف اس طرح سے کروایا کہ سنیے اس وقت کا ماحول کیا تھا کہ ایک قیدی یہ کہہ رہا تھا باطل سن، باب خیبر اور باب الساعہ دونوں ایک ہی دروازے کے دو نام ہیں، اس کو بھی علی نے فتح کیا تھا، اس کو بھی علی ہی فتح کرے گا۔ اور تو میرا تعارف سننا چاہتا ہے تو میرا تعارف سن لے، الف لام میم میرا وجود ہے، سورہ نور میرا باطن ہے، مزمل اور مدثر میرا اوڑھنا بچھونا ہے، انما یرید اللہ میری طہارت ہے، کعبہ کو حسین میری منزل ہے، سورہ قدر میری قدریں ہیں، اور سورہ نور میرا کردار ہے، والنجم میری عظمت ہے، حل عطا میری سخاوت ہے۔ میرا کردار سننا چاہتے ہو تو کہکشاں میری راہ گزر ہے، کعبہ کو حسین میری منزل ہے۔ تو آج ایک قیدی اپنا تعارف جب ایک دشمن کے سامنے کروا رہا ہے، جس میں اپنے تعارف میں یہ بتا رہا ہے کہ اے شام والو سنو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ اب شام والے علی کو تو نہیں پہچانتے تھے، علی کو تو وہ کیا سمجھتے تھے آپ کو پتہ ہی ہے، تو کس کو پہچانتے تھے؟ مکہ کا نام سن رکھا تھا، زمزم کا سن رکھا تھا، مینا کا سن رکھا تھا، اس لیے مولا نے اپنا تعارف خدا کی حمد کے بعد اپنا تعارف یہ کروایا کہ میں جن لوگوں سے اس وقت مخاطب ہوں یہ خدا کو تو جانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو جانتے ہیں، نہیں جانتے تو آل محمد کو نہیں جانتے، اس لیے آپ نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا مجھے پہچانو، جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج پر گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو خلق خدا میں سب سے بہترین ہے، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو کعبہ کو حسین کے منزل پہ گیا۔ پھر اس کے بعد اپنے بابا علی کے فضائل بیان کیے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک ہی وقت میں 2 تلواروں سے جنگ کی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سر پہ فتح کا صحرا ہوتا تھا۔ پہچانو، میرے بابا کو پہچانو۔ اور پھر اس کے بعد امام نے ان کے ذہنوں کے حساب سے تعارف کرواتے ہوئے اپنے بابا تک آئے کہ مجھے پہچانو، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پس گردن سے ذبح کیا۔ لوگ حیران تھے، چیخے مار مار کے رونے لگ گئے کہ یہ ہستی کون ہے جو اس وقت ہم سے کلام کر رہی ہے، جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، یہ ہے کون؟ پھر جب لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ یہ فرزند حسین ہے، حسین کون جن کو ذبح کیا گیا، اور حسین کون جو فاطمہ کا بیٹا، فاطمہ کون جو محمد کی بیٹی، اس وقت لوگوں نے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا، اور یزید سمجھ گیا کہ یہ خطبہ جو ہے یہ میری حکومت کو ختم کر دے گا، یہ میری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو بس جب یزید نے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی جب پریشر آیا، اس کا اپنا بیٹا جو آگے ولی عہد بننا تھا معاویہ بن یزید جس کا نام محمد تھا، وہ بڑا محب تھا مولا سجاد کا،
बड़ा मुहिब था और वो मौला के साथ राब्ते में रहता था। उसकी पूरी कोशिश थी कि जो ही मुझे हुकूमत के लिए कहेंगे मैं तख्त मौला सज्जाद के हवाले करूँगा। लेकिन जब मरवान मलऊन को पता चला उसका ये मंसूबा, उसने उसको मुआविया बिन यजीद को जहर दिलवा दिया और मौला बड़ी मोहब्बत करते थे उसके साथ। देखिए खुदा के, आप मशीयत देखिए खुदा की, गौर कीजिए खुदा की कुदरत पे। कभी फिरौन के घर में मूसा को पालता है, कभी यजीद के घर में आले मोहम्मद का मुहिब पैदा हो जाता है। बड़ी गौर करने की बात है। तो बस मोमिना, जब यजीद को ये नज़र आया कि अब ये जो है ये मेरे लिए इनको मदीने भेज देना बेहतर है, तो बस मौला उस काफ़िले के साथ, उस मुख्तसर से काफ़िले के साथ कि जिसमें बेवाएँ थी, मौला का सब्र कूफा और शाम के बाज़ारों में आप सुनती आई हैं कि मौला ने किस तरह से सब्र किया, किस तरह से सब्र किया, किस तरह से खुतबे दिए, यहाँ तक कि एक मंजिल इतनी शदीद आ गई थी। शाम का बाज़ार था और शराबी का दरबार था, और जो जिस जगह से गुजर के जाना था वो नामहरम और शराबी थे। उनका मजमा था, गलियाँ इतनी तंग थी कि मौला सज्जाद ऐसे ही मदीने आके बार बार जब कोई पूछता था ना कि मौला सबसे ज़्यादा मज़ालिम कहाँ हुए, तो मौला क्यों बार बार कहते थे अशाम। मौला इसलिए कहते थे कि मौला को वो मंजर नहीं भूलता था कि शाम की तंग गलियाँ, आपने अगर कभी गए हैं उनमें से जो देखे जाके, मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ, शाम की तंग गलियाँ और शाम के लोग आज भी बहुत जालिम हैं, आज भी गालियाँ देते हैं काफिलों को। मैंने अपने कानों से गालियाँ सुनी है शामियों की, और अभी मैं हिजाब में थी, अभी मैं मोमिनीन के हल्के में, मोमिनात के हल्के में थी, मुझसे वो गालियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक मरतबा मैंने सोचा मेरी शहजादी ज़ैनब में कुर्बान जाऊँ अपनी मज़लूमियत में, बीवी मेरे सर पे चादर है और मेरे से ये नामहरमों का मजमा बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मैं कुर्बान जाऊँ सैयदा ज़ैनब। आपने ये बाजार कैसे अबूर किया होगा ए नबी ज़ादी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मोमिनात, आज हमारे मोमिन, आज हमारी मोमिनात इस बात पे आंसू बहाते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये क्या आप बात कर रहे हैं कि जनाब ज़ैनब की चादर छिनी थी, बल्कि जनाब ज़ैनब के बाल खुले थे, और वो उस वक्त तक उनको रोना नहीं आता जब तक कि बालों का रंग ना बताया जाए। मैं कहती हूँ कि उस रिवायात में मिलता है कि बीबियों के 8 हिजाब होते थे, जनाब सैयदा के 8 हिजाब थे, सानिया ज़हरा के 8 हिजाब थे। आज मेरे जैसी मामूली हिजाब करने वाली के भी 3 हिजाब है, आप देख रही हैं। एक मैंने कैप पहनी है, ऊपर ये मकना है, ऊपर बड़ी चादर है। तो जो करबला में हुआ था, बीवियों की चादरें छिनी थी। मक्तल की किताबों में सर नंगे होने का जिक्र नहीं है। क्यों तौहीन करते हो नबी ज़ादियों की, कि तुम्हें रोना नहीं आता जब तक कि ज़ैनब के बाल चेहरे पे ना डाल दो। आप मुझे ये बताओ कि हमारी शरीयत में चेहरा खुला रखना जायज़ है, बालों का छुपाना वाजिब है। अगर किसी खातून पे ऐसा वक्त आ जाए कि वो एक चीज़ छुपा सके तो वो वाजिब को छुपाएगी, ना कि वो चेहरे की फिक्र करेगी। अब जनाब ज़ैनब जो है उनकी बड़ी चादर छिन गई थी, यही बहुत बड़ी क़यामत है, यही रोने के लिए काफ़ी है। हमारे आयतुल्लाह मिर्ज़ा शिराज़ी जो है, आज हमारी कौम जो है ना रोने के लिए फ़ज़ाइल तो क्या मसाइब में भी नुक्ते डालते हैं। मक्तल की किताबें खुद पढ़े जाके, ये सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना किया करें। मक्तल की किताबें पढ़े। अभी मखनफ जो सबसे पहले मक्तल लिखा गया है वाक़या करबला के बाद, कदीम तरीन मक्तल है अभी मखनफ। तो इसके अलावा और काफ़ी मक्तल है, मेरे से जितने मर्जी नाम पूछें आप आके। तो अब हुआ ये कि ये मिर्ज़ा शिराज़ी बहुत बड़े मुजतहिद गुजरे हैं। एक मरतबा वो मजलिस में मौजूद थे और बहुत बड़े खतीब मजलिस पढ़ रहे थे। उन्होंने मसाइब शुरू किया। उन्होंने कहा कि ज़ैनब शराबी के दरबार में दाखिल हुई। ये सुनना था कि अपने दिलों को नरम करें, आले मोहम्मद की मुसीबतों के लिए अपने दिलों को नरम करना चाहिए हमें। मिर्ज़ा शिराज़ी ने कहा कि ए खतीब रुक जा, आगे मुसीबत बयान ना करना, इसलिए कि मुझे इस जुमले पे रोने का हक अदा करने दो कि अली की बेटी और शराबी का दरबार। मुझे अभी इसी पे रोने का हक अदा करने दो। अली की बेटी, और जरा सोचो तो सही, अली की वो बेटी जो कभी बाप के सामने भी आती नहीं है, माँ के पीछे छुप जाने वाली
काजी, आपसे ये सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाय मेरे मौला सज्जा, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा जब एक मर्तबा मिनहाल ने कहा कि मौला कब तक रोएंगे, शहादत तो आपका विरसा है, तो मौला ने फरमाया तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत हमारा विरसा जरूर है, लेकिन मेरी बहनों की विदाएं छीनी गई, मेरी फुफियों की चादरें छीनी गई। हाय मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूं कि जब एक वक्त ऐसा आया कि बाजार इतना तंग था, हजूम की वजह से वो मुखद्दरात इस्मत कभी उस दीवार को टकराती थी, उधर से धक्का लगता था, दूसरी दीवार को टकराती थी, यहाँ तक कि जब शराबी का दरबार आया, उस वक्त सैयद साजिदीन जैसा साबिर, उसने भी ये जुमला कहा, या लैतनी लम तालिदनी उम्मी, काश के मेरी माँ मुझे आज के दिन के लिए पैदा ही ना करती, मैं सज्जाद पैदा ही ना हुआ होता कि मुझे ये दिन देखना पड़ता कि दरबार और बेविदा। और जब मौला मोमनाथ, मौला का सिर्फ यही गम नहीं था, बल्कि मौला के जो जुमले रिवायतों में मौजूद हैं, जो मक्तल की किताबों में मौजूद हैं, एक जगह मौला इस बात पे रोते नजर आए कि याद रखो ऐ शियो, याद रखो कि तुम कितना भी रो लो, तुम्हारे कितने आंसू बह जाए, मेरी 4 साल कम सिन बहन सकीना के तमाचों का बदला नहीं हो सकते कि किस तरह मेरी मासूम बहन तमाचे खाती रही। कभी अली असगर के तीर को याद करके रोते कि याद रखना वो अली असगर का जो तीर लगा था, वो तीर सिर्फ अली असगर को नहीं लगा था, वो हम आले मोहम्मद के जिगर को खा गया। अली असगर का तीर हम आले